نشانیات اور رد تشکیل، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو اطلاقی لسانیات کی ایک شاخ نشانیات اور رد تشکیل کی تفصیلات دی جائے گی تاکہ آپ کو نشانیات اور رد تشکیل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ اس حقیقت سے تو ہم سب واقف ہیں کہ ادب زبان کے استعمال کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، لہٰذا ادب کا مطالعہ بھی لسانیات کے بغیر ممکن نہیں۔ اطلاقی لسانیات کی ایک اہم شاخ نشانیات اور رد تشکیل زبان اور تخلیقی اظہار کے رشتے کو واضح کرتی ہے۔ نشانیات اور رد تشکیل کی تمام تر توجہ زبان اور ادب کے تخلیقی اظہار کی طرف ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوسری جانب لسانیات صرف زبان کی باریکیوں کو موضوع گفتگو بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نشانیات کو اطلاقی لسانیات کا ایک اہم شعبہ مانا جاتا ہے۔ زیر نظر سبق میں نشانیات اور رد تشکیل کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کے دائرۂ عمل پر گفتگو کی جائے گی۔ تمہید: نشانیات انگریزی کے لفظ سیمیوٹکس کا ترجمہ ہے۔ اگر اس کی تعریف بیان کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نشانات کا علم ہے، یعنی یہ وہ علم ہے جس میں ہر طرح کے نشانات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس علم کو سیمیولوجی بھی کہتے ہیں۔ اردو میں سیمیولوجی کے لیے بھی نشانیات کی ہی اصطلاح مستعمل ہے۔ علم نشانیات یعنی سیمیوٹکس میں نشانات کے استعمال اور اس کے دائرۂ عمل سے بحث کی جاتی ہے۔ دراصل ہماری زندگی اور معاشرے نیز ہمارے گرد و پیش کی دنیا میں نشانات کا مکمل نظام پایا جاتا ہے، جس کا مطالعہ نشانیات کا اصل مقصد ہے۔ نشانات کا استعمال صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ حیوانات کے ہاں بھی اس کے استعمال کی واضح شکلیں ملتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کا رقص کرتے ہوئے یہ بتانا کہ پودوں اور پھولوں کی مٹھاس جس سے شہد بنتا ہے کہاں دستیاب ہے، حیوانی نظام نشانات کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس کے مطالعے نشانیات کا موضوع قرار پاتا ہے۔ بعض دوسری طرح کے نشانات مثلاً جسمانی حرکات، پہننے اوڑھنے کے طریقے اور بعض فنون کے اظہاری طریقے ایکسپریسو سسٹمز بھی نشانیات کے دائرے میں آتے ہیں۔ زبان بھی ایک طرح کا نظام نشانات ہے جو بے حد پیچیدہ اور ہمگیر ہے۔ زبان میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ موجود ہیں جو اسے دوسرے نظام نشانات سے ممیز کرتی ہیں اور اسے ایک انوکھا اور دلچسپ نظام نشانات بناتی ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نشانات کے تمام تر امکانات کا استعمال ترسیلی مقاصد اور اطلاع رسانی یعنی کمیونیکیٹو سسٹم کے لیے کیا جاتا ہے، اور نشانیات کا علم ہمارے لیے ایک ایسا دائرۂ کار فراہم کرتا ہے جسے بروئے عمل لا کر ہم انسانی ذرائع ترسیل کے تمام پہلوؤں کو پتہ لگا سکتے ہیں، خواہ وہ جسمانی حرکت ہو یا قوت سماعت سے محروم لوگوں کے لیے استعمال کی جانے والی نشانات پر مبنی زبان یعنی سائن لینگویج، یا محض تکلمی طریقۂ ترسیل یعنی لسان۔ یہاں شاید اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نشانیات ایک قدیم علم ہے جس کا سراغ 3 صدی قبل مسیح کے دوران یونان کے اسٹوئک فلاسفرز کے یہاں ملتا ہے، لیکن نشانیات کو نشانات کی سائنس یعنی سائنس آف سائن کے طور پر ہونے کا کام سب سے پہلے 17ویں صدی کے نصف آخر میں جان لاک نے انجام دیا۔ 20ویں صدی کے آغاز سے یورپ اور امریکہ میں جدید نشانیات یعنی ماڈرن سیمیوٹکس کا فروغ ہوتا ہے۔
نشانیات کے فروغ میں سسور کے فلسفہ لسان نے نمایاں رول انجام دیا۔ فرڈیننڈ ڈی سسور کا تصور نشان، سسور لفظ کو محض نشان تصور کرتا ہے، اسے وہ شے تصور نہیں کرتا اور نہ ہی اسے وہ شے کا نام دیتا ہے۔ اس کے نزدیک لفظ یعنی نشان صوت و معنی کا اتصال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرڈیننڈ ڈی سسور نے لفظ کے اس روایتی تصور کو باطل قرار دے دیا ہے، جس کے تحت زبان لفظوں کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس کا بنیادی مقصد اشیاء کا نام دینا ہے۔ نشان کی ایک خصوصیت فرڈیننڈ ڈی سسور نے یہ بتائی ہے کہ یہ خود اختیاری یعنی آربیٹری ہوتا ہے، یعنی کسی بھی نشان کو صوتی ایمیج یعنی سگنیفائر اور اس کے معنی یعنی سگنیفائڈ کے درمیان رشتہ فطری نہیں ہوتا، بلکہ منمانا یا خود اختیاری ہوتا ہے۔ نشان کی دوسری خصوصیت اس کا خطی یعنی لینئر ہونا ہے۔ تکلم کے دوران نشان یکے بعد دیگرے تواتر کے ساتھ وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ایک سلسلہ یا زنجیر بناتے ہیں، اس لیے ان کی تختی یا ذکاری سیگمنٹیشن کی جا سکتی ہے۔ فرڈیننڈ ڈی سسور نے نشان کو ایک عام اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان کے نزدیک الفاظ، مرکبات، فقرے اور جملے سبھی نشانات کے درجہ رکھتے ہیں، جنہیں مزید نشانات کے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نشان کی دو بنیادی قسمیں بیان کی گئی ہیں، سادہ نشان یعنی سمپل سائن اور منظمہ سنٹیگم۔ اگر کسی نشان کے مزید ٹکڑے نہ کیے جا سکیں تو وہ سادہ نشان کہلائے گا۔ اگر یہ دو یا دو سے زائد نشانات پر مشتمل ہو تو اسے منظمہ یا جملے کے نحوی ترکیب میں ایک نشان دوسرے نشان کے ساتھ اور ایک منظمہ دوسرے منظمہ کے ساتھ افقی طور پر سنٹیگمیٹیکلی مربوط ہوتا ہے۔ نشانات کے درمیان یہی ارتباط نظام نشانات یعنی سائن سسٹم کہلاتا ہے۔ زبان بھی ایک نظام نشانات ہے جس میں ہر نشان ایک دوسرے نشان کے ساتھ باہمی رشتے میں پیرویا یا گناہ ہوتا ہے۔ نشانات کے درمیان انہی رشتوں کی وجہ سے معانی پیدا ہوتے ہیں اور زبان کی اقسام کی افہام و تفہیم ممکن ہوتی ہے، ورنہ نظام سے ہٹ کر نشان کے کوئی اور معنی نہیں ہوتے۔ نشانات کے معنی نشانات کے رشتوں کے وہ نظام طے کرتا ہے جس میں یہ پروئے ہوتے ہیں۔ نشانات اور معنی کے درمیان یہ رشتہ خود اختیاری اور منمانا ہوتا ہے۔ نشان سے ہم نہ صرف زبان کے نظام نشانات کا گہرا مطالعہ کر سکتے ہیں بلکہ انسانی زندگی کے نظام اور اس سے تعلق رکھنے والے تمام تر سماجی اور تہذیبی مظاہر کے نظام کو بھی سمجھ سکتے ہیں، جس میں ادب بھی شامل ہے۔ ادب کا نشانیاتی مطالعہ ادب کے جمالیاتی، نفسیاتی، اسلوبیاتی، تاریخی و سماجی نیز تاثراتی اور مارکسی مطالعے سے بالکل مختلف ہے۔ اس مطالعے میں ادبی فن پارے کے خارجی مؤثرات نیز خارجی عوامل اور عناصر سے بحث نہیں کی جاتی اور نہ ہی مطالعے کا معیار تاثر، حسن اور جمالیاتی کیف ہوتا ہے۔ اس مطالعے میں وجدان، جمالیاتی اقدار اور داخلی کیفیت کو بھی کوئی جگہ نہیں دی جاتی۔ ادب کی ذہنی کیفیات کا یا کرداروں کی نفسیاتی الجھنوں سے بھی اس مطالعے کو کوئی سروکار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس مطالعے میں اسلوبیاتی خصائص کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس مطالعہ ادب میں انسان کی سماجی شعور سے بھی کوئی بحث نہیں کی جاتی اور نہ ہی ادب کو تاریخی اور سماجی حالات کا پروردہ سمجھا جاتا ہے۔ چارلز پیئرس کا تصور نشان۔ علم نشانیات کا ارتقاء یورپ کے علاوہ امریکہ میں بھی ہوا۔ فرڈیننڈ ڈی سسور کے انتقال کے تقریباً 15 سال بعد امریکہ کے ایک دانشور اور فلسفی چارلز سینڈرز پیئرز نے
تصور نشان کے نظریے پر کام کرنا شروع کیا اور اس علم میں اس نے اتنا کمال حاصل کر لیا کہ نشانیات کی بنیاد گزاروں میں سسور کے ساتھ پیئرز کا نام بھی لیا جانے لگا۔ اس طرح جدید نشانیات کا ارتقاء بنیادی طور پر دو مقامات یعنی یورپ اور امریکہ میں ہوا۔ یورپ میں یہ علم سیمیولوجی کہلایا، جبکہ امریکہ میں دانشوروں نے اسے سیمیوٹکس کہنا پسند کیا۔ چارلز پیئرز اور فرڈیننڈ ڈی سسور کے تصور نشان میں فرق۔ سسور کے علی الرغم جو نشان کی دو رخا ڈائیڈک مانتا ہے، پیئرز نے اسے سہرخا یعنی ٹرائیڈک تسلیم کیا ہے۔ پیئرز کی متعین کردہ نشان کی تینوں رخ یا اجزاء یہ ہیں۔ ریپریزنٹمنٹ، یہ نظریہ سسور کے سگنیفائر سے قریب تر ہے۔ آبجیکٹ، شے۔ انٹرپریٹانٹ، سسور کے سگنیفائڈ سے قریب تر۔ ان میں سے پہلی اصطلاح سسور کے سگنیفائر سے تقریباً ملتی جلتی چیز ہے۔ یہ نشان کا وہ رخ یا عنصر ہے جو نشان کی صوتی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ آبجیکٹ سے کوئی بھی شے حقیقی یا خیالی مراد لی جا سکتی ہے۔ اس طرح انٹرپریٹانٹ کا مقابلہ موٹے طور پر سسور کے سگنیفائڈ سے کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نشان کا تشریحی عنصر یا معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ نشان کے یہ تینوں اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ گہرا رشتہ رکھتے ہیں۔ پیئرز کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے نشان کی تنوع پذیری کو پتہ لگایا ہے اور اس کی اقسام بیان کی ہیں۔ سسور کے یہاں چیز نہیں پائی جاتی، اس نے نشان کی اقسام سے کہیں بحث نہیں کی ہے۔ پیئرز میں اس امر پہ بخوبی واقف ہے کہ نشان کس کس طرح سے اپنا ترسیلی فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ کسی شے یعنی آبجیکٹ اور اس شے کی نمائندگی کرنے والے نشان یعنی ریپریزنٹمنٹ کے درمیان جو رشتہ پایا جاتا ہے، اس کی پیئرز نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ شبیہ یعنی آئکن، جب کسی شے اور اس شے کی نمائندگی کرنے والے نشان کے درمیان مادی مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہو، مثلاً کوئی شے اور اس شے کی تصویر یا کوئی جگہ اور اس جگہ کا نقشہ، تو اس نشان یعنی تصویر نقشہ کو شبیہ کہیں گے یعنی آئکن کہیں گے، اور دونوں کے درمیان پائے جانے والے رشتے کو شبیہی رشتہ آئیکونک ریلیشن شپ کہیں گے۔ اشاریہ، انڈیکس، جب کسی شے اور اس شے کی نمائندگی کرنے والے نشان کے درمیان زمان و مکان یا مادی قربت و نزدیکی یعنی فزیکل پراکسیمیٹی پائی جاتی ہو، مثلاً دھواں اور آگ یا گرج اور بجلی، تو اس نشان کو یعنی دھواں اور گرج کو اشاریہ یعنی انڈیکس اور دونوں کے درمیان پائے جانے والے رشتے کو اشاریتی رشتہ یعنی انڈیکسیکل ریلیشن شپ کہیں گے۔ علامت، سمبل، جب کسی شے اور اس شے کی نمائندگی کرنے والے نشان کے درمیان روایت یعنی کنونشن کی کارفرمائی ہو، یعنی وہ نشان تہذیبی اور روایتی طور پر سیکھا اور برتا جائے، مثلاً بازو پر بندھی سیاہ پٹی اور سوگ یا گریہ و ماتم، تو اس نشان یعنی سیاہ پٹی کو علامت یعنی سمبل کہیں گے۔ ادب کے نشانیاتی مطالعے میں ادب کو ایک ایسا ذریعہ ترسیل، موڈ آف کمیونیکیشن تصور کیا جاتا ہے جو نشانات یعنی سائن پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ نشانات سگنیفائر اور سگنیفائڈ سے مل کر تشکیل پاتے ہیں۔ اس مطالعے میں ضروری نہیں کہ سگنیفائر یا ریپریزنٹمنٹ کی کوئی لفظ، فقرہ یا جملہ ہی ہو،
بلکہ یہ کوئی متن یا کلامیہ یعنی ڈسکورس بھی ہو سکتا ہے جو اپنے لغوی، ظاہری اور ابتدائی معنی سے قطع نظر استعاراتی، علامتی اور ثانوی معنی رکھتا ہے۔ ادب کی نشانیاتی مطالعے میں انتقال معنی، ٹرانسفرنس آف میننگ کے ہیں بے حد امکانات پائے جاتے ہیں۔ اس مطالعے میں کسی شے اور اس شے کی نمائندگی کرنے والے نشان کے درمیان رشتہ علامتی ہوتا ہے، سمبولک ہوتا ہے۔ نشانیاتی مطالعے ادبی متن یا کلامیہ کے فوق لغوی یعنی سپرا لٹرل معنی کو برآمد کرتا ہے۔ ادیب بعض اوقات ایسی علامتیں استعمال کرتا ہے جن کی معنیاتی گتھی نشانیاتی مطالعے کے دوران سلجھائی جاتی ہے اور انہیں تعبیر و تشریح کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ اس مطالعے میں متن کو ایک نشان تسلیم کیا جاتا ہے اور ٹیکسچویلٹی یعنی متنیت، بین المتون انٹرٹیکسچویلٹی اور بین المتونیت انٹرٹیکسچویلٹی جیسے تصورات سے بحث کی جاتی ہے۔ ادب کی نشانیاتی مطالعے میں ترسیلی امکانات کا بھرپور پتہ لگایا جاتا ہے اور اندرون متن ایک ایسے جہان معنی کی تخلیق کی جاتی ہے جو اس متن کی بالائی معنیاتی پرت سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ چیز اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب ادیب کی علامت سازی کے عمل کو بخوبی سمجھ لیا جائے۔ ادیب بالعموم روایتی علامات استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض ادیبوں کے ہاں کلیتاً ذاتی علامات بھی ملتی ہیں جو ان کی ذاتی اور انفرادی تجربات و مشاہدات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ایسی علامات کا سمجھنا قاری کے لیے قدر مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح بعض ادیبوں نے دیومالائی یا اساطیری علامات سے بھی کام لیا ہے اور مذہبی روایت سے بھی ماخوذ علامات استعمال کی ہیں۔ روایتی علامات جنہیں یونیورسل یا آفاقی علامات بھی کہتے ہیں، ادیب کے تاریخی اور تہذیبی شعور کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ادب و شعر میں ایک زمانے سے استعمال ہوتی چلی آتی ہیں۔ مثلاً ہم میں سے غالباً ہر شخص واقف ہوگا کہ سیاہ رنگ سوگ اور ماتم کی علامت ہے، آگ تشدد اور قہر کی علامت ہے، پانی زندگی کی علامت ہے اور رات بدی کی علامت ہے۔ رد تشکیل ڈی کنسٹرکشن۔ رد تشکیل کا آغاز 20ویں صدی میں چارلز ہاپکنز یونیورسٹی کے اس مشہور بین الاقوامی سیمینار سے ہوا جو اگرچہ ساختیات کے مباحث کے لیے منعقد کیا گیا تھا، لیکن ژاک دریدا کی موجودگی اور اس کے مقالے سے یہی سیمینار آگے چل کر رد تشکیل کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ رد تعبیر نقطۂ نظر مابعد ساختیاتی رجحان ہے۔ اس رجحان کے اہم ناقدین کرسٹوفرس، جوناتھن کیلر اور میری کوانگا وغیرہ ہیں۔ ان سب کا تعلق امریکہ کی یونیورسٹیوں سے تھا۔ فرانس، امریکہ اور برطانیہ کے ادبی حلقوں میں رد تشکیل کے حق اور مخالفت میں نظریاتی اور عملی طور پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن بطور ادبی تنقیدی نظریے کے اس کو قائم کرنے میں دریدا اور دیمان اور ان کے جیلفری ہارٹمین جیسے پلس ملا اور بارویا جینسن قابل ذکر ہیں۔ رد تشکیل کی اصول و نظریات۔ رد تعبیر ناقدین کے نزدیک شاعر کا تاریخی، سماجیاتی، نفسیاتی، اسلوبیاتی، ساختیاتی مطالعہ شاعر یا ادیب کے مطالعے کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی نظریہ نہیں بلکہ قاری کے مختلف رد عمل ہیں۔ ہر ادبی متن کے اپنے قبضۂ معنی کو رد کرنے کا مادہ خود اس کے اندر ہوتا ہے۔ رد تعبیر کلچر، فلسفے اور ادبی معنوں کے روایتی مفروضے کو رد کرتا ہے۔
وہ علامات پر تمثیل کو فوقیت دیتا ہے، رد تصور زماں کی فری پلے پر یقین رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک زبان میں کوئی اشارتی معانی نہیں ہوتے، بلکہ وہ لسانیاتی مترادفات کو آزاد استعمال یعنی فری پلے ہے۔ رد تعبیر روایت کو چیلنج کرتا ہے، پرانی ایک آفاقی حقیقت ہے اور اچھائی اس آفاقی حقیقت سے گریز۔ جیسے روشنی کو ہم مثبت اور تاریکی کو منفی مانتے ہیں اور عام طور پر کہتے ہیں کہ تاریکی روشنی کے غائب ہو جانے کی وجہ سے ہے، لیکن رد تعمیر نقطۂ نظر کے تحت تاریکی حقیقت اور روشنی اس حقیقت کا نہ ہونا ہے۔ رد تشکیل تنقید پر اعتراض بھی کیے گئے ہیں کہ یہ کسی ماورائی یا مطلق قدر سے وابستہ تھی۔ یہ بے قدر فلسفہ ہے۔ یہ تنقید اپنی اصطلاحات اور تفہیم کے اعتبار سے تکرار کا شکار ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ڈاکٹر گوپی چند نارنگ رد تشکیل کی تنقید سے جو لذت حاصل کرتے ہیں اس کے دائرہ کار وسیع ہے۔ لکھتے ہیں، رد تشکیل معنی کی ایک لذت پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ ہر لذت کی راہ کھولے رکھنا چاہتی ہے، حاضر لذت کی بھی، غائب لذت کی بھی، اور اس لذت کی بھی جس پر پہرا بٹھایا گیا ہے۔ انکوٹ۔ اہم نکات، پوائنٹس ٹو پونڈر۔ نشانیات انگریزی کے لفظ سیمیوٹکس کا ترجمہ ہے۔ اگر اس کی تعریف بیان کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نشانات سائنس کا علم ہے، یعنی وہ علم ہے جس میں ہر طرح کے نشانات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ زبان بھی ایک طرح کا نظام نشانات ہے جو بے حد پیچیدہ اور ہمگیر ہے۔ زبان میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں جو اسے دوسرے نظام نشانات سے ممیز کرتی ہیں۔ نشانیات ایک قدیم علم ہے جس کا سراغ 3 صدی قبل مسیح کے دوران یونان کے اسٹوئک فلاسفرز کے یہاں ملتا ہے۔ نشانیات کو نشانات کی سائنس یعنی سائنس آف سائن کے طور پر برتنے کا کام سب سے پہلے 17ویں صدی کے نصف آخر میں جان لاک نے انجام دیا۔ 20ویں صدی کے آغاز سے یورپ اور امریکہ میں جدید نشانیات یعنی ماڈرن سیمیوٹکس کا فروغ ہوتا ہے۔ نشانیات کے فروغ میں فرڈینینڈ ڈی سسور کا فلسفہ لسان نے نمایاں رول انجام دیا۔ رد تعمیر ناقدین کے نزدیک شاعر کا تاریخی، سماجیاتی، نفسیاتی، اسلوبیاتی، ساختیاتی مطالعہ شاعر یا ادب کے مطالعے کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ کوئی نظریہ نہیں بلکہ قاری کے مختلف رد عمل ہیں۔ خلاصہ، نشانیات انگریزی کے لفظ سیمیوٹکس کا ترجمہ ہے۔ اگر اس کی تعریف بیان کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نشانات یعنی سائنس کا علم ہے، یعنی یہ وہ علم ہے جس سے ہر طرح کے نشانات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس علم کو سیمیولوجی بھی کہتے ہیں۔ اردو میں سیمیولوجی کے لیے بھی نشانیات کی ہی اصطلاح مستعمل ہے۔ علم نشانیات میں نشانات کے استعمال اور اس کے دائرۂ عمل سے بحث کی جاتی ہے۔ دراصل ہماری زندگی اور معاشرے نیز ہمارے گرد و پیش کی دنیا میں نشانات کا مکمل نظام پایا جاتا ہے، جس کا مطالعہ نشانیات کا اصل مقصد ہے۔ نشانات کا استعمال صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ حیوانات کے ہاں بھی اس کے استعمال کی واضح شکلیں ملتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کا رقص کرتے ہوئے یہ بتانا کہ پودوں اور پھولوں کا میٹھا رس جس سے شہد بنتا ہے کہاں دستیاب ہے، حیوانی نظام نشانات یعنی سسٹم آف سائنس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس کا مطالعہ نشانیات کا موضوع قرار پاتا ہے۔ بعض دوسری طرح کے نشانات مثلاً
جسمانی حرکات، پہننے اوڑھنے کے طریقے اور بعض فنون کے اظہاری طریقے ایکسپریسو سسٹمز بھی نشانیات کے دائرے میں آتے ہیں۔ زبان بھی ایک طرح کا نظام نشانات ہے جو بے حد پیچیدہ اور ہمہ گیر ہے۔ زبان میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں جو اسے دوسرے نظام نشانات سے ممیز کرتی ہیں اور اسے ایک انوکھا اور دلچسپ نظام نشانات بناتی ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نشانات کی تمام تر امکانات کا استعمال ترسیلی مقاصد اور اطلاع رسانی یعنی کمیونیکیشن کے لیے کیا جاتا ہے، اور نشانیات کا علم ہمارے لیے ایک ایسا دائرۂ کار فراہم کرتا ہے جسے بروئے عمل لا کر ہم انسانی ذرائع ترسیل کے تمام پہلوؤں کا پتہ لگا سکتے ہیں، خواہ وہ جسمانی حرکات ہوں یا قوت سماعت سے محروم لوگوں کے لیے استعمال کی جانے والی نشانات پر مبنی زبان جسے ہم سائن لینگویج کہتے ہیں، یا محض تکلمی طریقۂ ترسیل یعنی لسان لینگویج۔ یہاں شاید اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ نشانیات ایک قدیم علم ہے جس کا سراغ 3 صدی قبل مسیح کے دوران یونان کے اسٹوئک فلاسفرز کے یہاں ملتا ہے، لیکن نشانیات کو نشانات کی سائنس یعنی سائنز آف سائن کے طور پر برتنے کا کام سب سے پہلے 17ویں صدی کے نصف آخر میں جان لاک نے انجام دیا۔ 20ویں صدی کے آغاز سے یورپ اور امریکہ میں جدید نشانیات یعنی ماڈرن سیمیوٹکس کا فروغ ہوتا ہے۔ نشانیات کے فروغ میں سسور کے فلسفہ لسان نے بھی نمایاں رول انجام دیا۔